آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سفری پابندیوں کے بارے میں اور ان الجھی ہوئی فہرستوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسے منظر کا تصور کیا جائے جہاں سفری تیاری مکمل ہو، سامان پیک ہو، ایئرپورٹ پہنچ کر بورڈنگ کا انتظار ہو اور اچانک پتہ چلے کہ سفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یقیناً ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سیشن میں ہم ان سفری پابندیوں کے بالکل ٹھوس، قانونی اور جامع پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے تاکہ اس پورے نظام کی مکمل سمجھ آ سکے۔ اس گائیڈ کا ایجنڈا کچھ یوں ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ پر روکے جانے کا یہ بحران اصل میں کیا ہے، سفری پابندیوں کی ان پیچیدہ فہرستوں میں کیا فرق ہے اور ان میں نام شامل ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نام نکالنے کے باقاعدہ قانونی راستوں اور کیس کے لیے درکار ضروری دستاویزات کے حقائق پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس سنگین صورتحال یعنی ایئرپورٹ پر روکے جانے کے بحران کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی مسافر کے لیے شدید پریشانی اور خوف کا باعث بنتی ہے۔ ذرا سوچئے، سفری ٹکٹ ہاتھ میں ہے، پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہے اور پرواز اڑنے میں بس کچھ ہی وقت باقی ہے، لیکن عین وقت پر امیگریشن کاؤنٹر کا افسر کہتا ہے کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ نام بلیک لسٹ یا ECL میں شامل ہے۔ یہ واقعی ایک خوفناک جھٹکا ہوتا ہے۔ اس اچانک آفتات کی وجہ سے ہونے والا مالی نقصان اور ذہنی اذیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ ہر سال ہزاروں افراد کو بالکل اسی طرح ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فہرستیں آخر ہیں کیا؟ آئیے ان سفری پابندیوں کی فہرستوں کو ذرا گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں، جنہیں عام طور پر ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن تکنیکی اور قانونی اعتبار سے یہ بہت مختلف ہیں۔ بنیادی طور پر بین الاقوامی سفر کو محدود کرنے کے لیے مختلف قانونی فہرستیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا ECL ہے اور دوسری پاسپورٹ کنٹرول لسٹ یا PCL ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ سرکاری ڈیٹا بیس ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ملک سے باہر جانے کو روکنا ضرور ہے، لیکن ان کو چلانے والے حکومتی محکمے اور ان پر لاگو ہونے والے قوانین کی نوعیت یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ECL وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہے اور اس میں بڑے جرائم یا ملکی سلامتی کے معاملات کی بنیاد پر نام ڈالا جاتا ہے۔ اس کے برعکس PCL کا تعلق براہ راست پاسپورٹ کے غلط استعمال سے ہے اور اسے پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ دیکھتا ہے۔ اچھا، ایک تیسری فہرست بھی ہے جسے PNL کہتے ہیں۔ یہ FIA کی جانب سے بنائی گئی ایک عارضی لسٹ ہے جس کی مدت صرف 30 دن ہوتی ہے، تاکہ جب تک ECL میں نام ڈالنے کی باقاعدہ منظوری نہ ملے متعلقہ شخص کو وقتی طور پر روکا جا سکے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی لسٹوں کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سفری پابندیوں کی عام وجوہات کیا ہیں، آخر کن بنیادوں پر نام ان میں شامل کیا جاتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ سفری پابندیاں شاید صرف سنگین جرائم پر ہی لگتی ہیں۔ ظاہر ہے عدالتی مفرور یا اشتہاری ہونے پر تو نام لسٹ میں آتا ہی ہے، لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ فیملی کورٹ کی جانب سے بچوں کا خرچہ ادا نہ کرنے کا فیصلہ یا پھر کسی بینک لون میں ڈیفالٹر ہونا بھی ایک دم سفری پابندی کی وجہ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک انتہائی چھوٹی سی غلطی جیسے ماضی میں پاسپورٹ پر تاریخ پیدائش یا نام کے ہجوں میں معمولی تبدیلی کروانا بھی بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ کمپیوٹرائز سسٹم میں ذرا سا تضاد آنے پر ایسے پاسپورٹ خود بخود بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ مسائل تو ہم نے دیکھ لیے، اب بات کرتے ہیں ان کے ٹھوس حل کی۔ ہمارا چوتھا حصہ ECL جیسی سخت پابندی سے نام نکلوانے کے قانونی طریقے کے بارے میں ہے۔ قانون کے مطابق ECL سے نام ہٹانے کا بڑا واضح اور 2 درجاتی عمل ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وزارت داخلہ کو ایک انتظامی ریویو پٹیشن یعنی نظر ثانی کی درخواست دی جائے، جس میں بتایا جائے کہ نام کسی غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہوا یا متعلقہ کیس اب ختم ہو چکا ہے۔ اگر وزارت داخلہ اس پر کوئی ایکشن نہ لے یا اسے مسترد کر دے تو دوسرا قدم ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کرنا ہے۔ قانونی نظام میں یہ ایک انتہائی طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ریٹ پٹیشن اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس کی وجہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 ہے۔ یہ آرٹیکل انتہائی واضح الفاظ میں کہتا ہے، ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور آزادانہ نقل و حرکت کا حق حاصل ہوگا۔ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی تمام پٹیشنز کا سارا دار و مدار اسی بنیادی آئینی حق کے دفاع پر ہوتا ہے۔
یہ اصول بالکل صاف ہے کہ ریاست کسی بھی شہری سے اس کی سفر کی آزادی کا حق بلا جواز یا غیر قانونی طور پر ہرگز نہیں چھین سکتی۔ عدالتی تاریخ میں ایسے بے شمار نظائر موجود ہیں جہاں ہائی کورٹس نے ان بنیادی حقوق کا بھرپور تحفظ کیا ہے۔ 2026 کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں یا لاہور ہائی کورٹ میں مختلف شخصیات کے مقدمات، عدالتی اصول ایک ہی رہا ہے۔ یہ فیصلے موضوعی قانونی مثالیں ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اگر سفری پابندی کی کوئی ٹھوس قانونی بنیاد یا پیشگی نوٹس موجود نہ ہو تو عدالتیں فوراً نام فہرست سے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیتی ہیں۔ ECL کا معاملہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ بلیک لسٹ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کار ECL کی نسبت بالکل الگ ہے اور اسے ایک مختلف اتھارٹی ہینڈل کرتی ہے۔ اس میں شامل عمل کچھ اس طرح ہے۔ پاسپورٹ بلیک لسٹ کے لیے سب سے پہلا قدم قریبی ریجنل پاسپورٹ آفس جا کر سٹیٹس کی تصدیق کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں قائم بلیک لسٹ کمیٹی میں ذاتی سماعت کے لیے اپیل دائر کی جاتی ہے۔ اگر تو معاملہ صرف دوہری شناخت یا 2 پاسپورٹ بنوانے کا ہو تو کمیٹی عموماً اضافی پاسپورٹ منسوخ کر کے جرمانہ لگاتی ہے اور ادائیگی کے بعد نام صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ FIA کے کسی کرمنل کیس کا ہو تو پھر پہلے اس متعلقہ کیس سے باقاعدہ کلیئرنس حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب ہم اس جائزے کے آخری اور انتہائی اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں قانونی دستاویزات کی تیاری اور سسٹم کے حوالے سے ایک سخت انتباہ پر بات ہوگی۔ کسی بھی قانونی جنگ کے لیے درست دستاویزات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مضبوط قانونی کیس فائل کے لیے لازمی ہے کہ اس میں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور بلیک لسٹڈ پاسپورٹ کی کاپی موجود ہو۔ اس کے علاوہ متعلقہ ادارے کا NOC یا کلیئرنس سرٹیفکیٹ، عدالت کے فیصلوں کی تصدیق شدہ کاپیاں اور سفر کی ٹھوس وجہ کے ثبوت بھی شامل ہونے چاہئیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر کیس فائل کو قانونی طور پر ناقابل تسخیر بنا دیتی ہیں۔ اور اب وہ حتمی انتباہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ ایک انتہائی اہم حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا سسٹم اب مکمل طور پر سینٹرلائزڈ اور کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے۔ جو فراڈیے یا ایجنٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات سسٹم سے نام غائب کروا دیں گے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے کسی بھی شارٹ کٹ کا استعمال مزید مالی نقصان، دھوکہ دہی کے نئے مقدمات اور سنگین قانونی پیچیدگیوں کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے اختتام پر ایک سوال ہے جو بہت اہم ہے۔ جب آزادی سفر جیسے بنیادی حقوق کو چیلنج کیا جائے تو کیا فراڈ کرنے والے ایجنٹوں کے شارٹ کٹس کا انتخاب کیا جائے گا یا پھر قانون اور عدالتوں کی طاقت پر بھروسہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے درست اور قانونی طریقہ کار اپنا کر ہی اس پیچیدہ بحران سے بے حفاظت اور باوقار طریقے سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس معلوماتی سیشن کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔